ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسلمان نئے سال کے ایک آغاز کر رہا ہے، اسلامی نیا سال ہے ظاہر ہے، تو اس کے شروع سے کیا ایک جذبات، کیا انداز ہونے چاہیے کہ نیا سال بھی ہے، محرم کا مہینہ بھی ہے، مبارک ایام حضرت سیدنا عمر فاروق، اور پھر آگے ہم جائیں تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی یادیں منائی جاتی ہیں، ان کو اصال ثواب نظر و نیاز کیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیک فال لینا یہ پسند فرماتے تھے، اور نیک فال آپ لیا کرتے تھے، یعنی کسی چیز کا اچھا گمان لینا، اچھا اس سے نتیجہ اخذ کرنا، یہ آپ علیہ السلام کی سیرت میں موجود تھا، اور بری فال سے، بدشگونی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور رہا کرتے تھے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قاصد کو بھیجنا چاہتے کسی مقام پر، یا آپ خود فرماتے کہ میرے پاس جب کسی کو بھیجو تو اچھے نام والے کو بھیجو، اچھا نام ہوتا ہے تو اس سے بندہ اچھا فال یہ لیتا ہے۔ تو اب محرم کا جو پہلا دن ہے، یا محرم سے نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، تو بندہ ایک اچھا فال لیتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس مہینے میں اس سال کی ابتدا جو ہے وہ اچھے کام کے ساتھ کر رہا ہوں، نیکی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور یہ تصور اس کا رہتا ہے ایسے مسلمان کا کہ جو صالح اور نیک ہے اور اپنی زندگی کو اچھا گزارنا چاہتا ہے، تو یہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے اب پہلے دن کی برکت سے پھر سارا سال اچھے کام کرنے کی توفیق و سعادت یہ حاصل ہو۔ تو یہ تصورات جو ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ عین شریعت کے مطابق ہیں، اور اس کی امید ہے کہ برکت ایسے بندے کو حاصل ہوگی۔ اب پہلا ہی دن محرم الحرام کا جو ہے وہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے ہیں ہم لوگ، اور اس میں نیاز کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سارے نیکی کے اور بھلائی کے کام ہیں، تو گویا کہ ابتدا ہی ایک نیکی اور بھلائی کے کاموں سے ہو رہی ہے، اور اس ہستی کے ذکر کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جس کے اسلام لانے کے بعد اسلام ہمیشہ قوت حاصل کرتا رہا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم مسلسل قوت والے ہی ہوتے گئے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کے دنیا سے رخصت ہونے پر یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ باب مفتوح تھے، یعنی ایسا دروازہ تھے کہ جس کے بعد، جس کے ٹوٹنے کے بعد فتنوں کا ایک سیلاب یہ آتا چلا گیا، اس کے بعد سے پھر فتنے یہ بند ہونا اب تک وہ چلتے ہوئے ہی آ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کا ذکر خیر جب بھی ہوگا تو پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری کی ساری برکت والی باتیں ہیں جس کا ثمرہ اور برکات انشاءاللہ سارے سال بندے کو حاصل ہوں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ مہینہ بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ
اس کا ایک خاص جو ہے وہ نسبت موجود ہے، اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے تارے، ان کی ایک عظیم قربانی اور عظیم شہادت اس مہینے کے اندر واقع ہوئی، جو اسلام کے لیے ایک بہت بڑی قربانی تھی، اور اسلام کو اس نے ایک نئی زندگی ایک طرح سے دی، اور یزید کا جو برا انجام تھا وہ اسی قربانی کے بعد ہوا۔ اس کی جو خرافات تھیں، اس کی جو غلط روش تھی، اس کے اوپر گویا کہ ایک طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہو کر قدغن لگا دی، اور اہل اسلام کو واضح کر دیا کہ یزید کی جو خرافات ہیں، اس کی جو بدعات ہیں، اس کی جو یہ طرح طرح کی فسق و فجور والی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک فاسق اور فاجر شخص ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب یہ تذکرے ابتدائی 10 دن کے اندر ہی چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں یہ سارا سال ہمیں حاصل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آغاز بھی ان کے ذکر خیر کے ساتھ ہیں، اور پھر اس طرح کے عزم، اس طرح کی نیتیں بھی ہوں کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ ہم بالخصوص خلفائے راشدین کی بات کریں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی بات کریں تو قرآن سے بھی ایک بڑا پیارا اور گہرا تعلق۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اس کے پس منظر میں جائیں تو قرآن کا ایک تعلق، وہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں سننا اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا۔ اس طرح اگر ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ذکر کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قرآن سے ان کا بھی تعلق، یہاں تک کہ اتنا گہرا تعلق کہ آپ شہید بھی ہو گئے، سر آپ کا نیزوں پر ہے، لیکن اس وقت بھی زبان مبارک سے قرآن کی آیتیں یہ سنی گئی، قرآن آپ نے تلاوت کیا ہے۔ تو قرآن بھی کثرت کے ساتھ ہمیں بطور خاص معمولات میں بھی رکھنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، انشاءاللہ اس سے ان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا۔ میرا نام محمد اسامہ ہے۔ اچھا، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ سنا ہے کہ شیطان جہاں ان کو دیکھ لیتا تھا رستے کے اندر تو وہاں سے اپنا رستہ بدل لیتا تھا، اس بات کے اندر کہاں تک حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، کہاں تک حقیقت ہے، بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ تو حدیث مبارکہ موجود ہے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے، شیطان اپنا راستہ وہاں سے بدل لیا کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انوکھی، اور ویسے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی منفرد خصوصیات کو بیان کیا، اور ایسی خصوصیات بیان کی ہیں کہ جو دوسرے کسی کے لیے بیان نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انتہائی منفرد خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، اگرچہ کہ بعض اوروں کے لیے بھی اس طرح ارشاد فرمایا، لیکن وہ جیسے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک روایت اس طرح کی ملتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت یہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حقیقت ہے کہ شیطان جس مقام سے دیکھتا آپ کو کہ جس گلی سے آپ گزر رہے ہیں تو وہاں سے وہ راستہ بدل لیتا تھا۔ تو یہ اللہ پاک جس کو چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے، اس کی بھی ایک توجیہ جو بیان فرمائی کہ شیطان کو بھگانا مقصود ہوتا تھا، یعنی بھگانا، اور جو غافل ہیں ان کو جگانا، کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے، غفلت ہو رہی یا نیند میں آ رہے ہیں تو وہ جاگ جائیں۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مزید سوالات کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزر گئے تو کیا اس غلطی کے ازالے کے لیے واپس آنا ہوگا؟ ایک مرتبہ گزر گئے، ہم دوبارہ واپسی کہہ رہے ہیں، واپسی آئیں یا کیا کریں؟ گزر گئے تو اب غلطی سے بھول سے گزرے، پتہ ہی نہیں چلا کہ نمازی نماز پڑھ لے اور آگے سے نکل گئے، تو ظاہر ہے کہ اب تو آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے گناہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ اب گزر گئے سو گزر گئے، اور اگر جان بوجھ کے اس کے آگے سے گزرے ہیں
تو بھی اب اس کا ازالہ یہ نہیں کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں اور دوبارہ اس کے سامنے سے گزریں، بلکہ اگر آپ کو احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، لیکن بہرحال آپ دوبارہ پلٹ کر وہاں پر آئیں گے نہیں کہ اس کے آگے سے دوبارہ گزریں۔ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ اس میں آج کل تھوڑا سا بھی برداشت نہیں کرتے، اور یعنی یہ تو چلو بھول والی جو بات ہے، کیا اس کو بھی بھول کہیں گے کہ آدمی جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں، بھی میں نے سیدھا دروازے کی طرف جانا ہے، بس دروازے کی طرف میں چلا جاؤں، میں دیکھ ہی نہیں رہا پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو اس کو بھی کیا بھول کہیں گے یا غفلت کہیں گے؟ کیا غفلت ہے یہ تو، قصدن ہی ہوگا یہ؟ جان بوجھ کر ہی ہوا۔ سارا مسئلہ ذہن بنانے کا ہے کہ اگر ذہن بنا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ورنہ دیکھیں نماز آج کل کوئی بھی اتنی لمبی نہیں پڑھتا کہ جس کی وجہ سے کچھ سخت مشقت کے اندر مبتلا ہو رہا ہو۔ جی ہاں، کوئی بڑی بڑی صورتیں پڑھ رہا ہو نہیں پڑھتا، عام طور پہ لوگ جو سنتیں وغیرہ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں 2 4 3 5 منٹ کے اندر وہ عام طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ وقت ان کو لگتا بھی نہیں ہے، اور یہ چاہیں تو اتنی دیر تک ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جو گزرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو باہر جا کے گپے لگا رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے آگے سے بھولے یعنی ادھر ادھر دیکھے بغیر گزر جائیں۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو اس طرح گزرنے کی تو اجازت نہیں ہوتی، ذہن بنانا پڑے گا کہ ہمیں ان کے آگے سے نہیں گزرنا۔ اگر کوئی عذر ہے بھی تو پھر وہاں پہ کوئی سترے کا حصول کریں، کوئی کرسی وغیرہ آج کل تو عام ہوتی ہیں کرسیاں وغیرہ، کرسی وغیرہ اس کے آگے رکھ لیں، اس کے آگے سے پھر گزر جائیں، ورنہ بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ حدیثوں میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں گناہ کیا ہے تو 40 سال اس کے کھڑا رہنا پسند کرتا مگر اس کے آگے سے نہ گزر۔ 40 سال، اللہ اکبر، یعنی کھڑا رہنا پسند کرتا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور آدمی درود پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک کو جانا ہے تو اس کو اشارہ کرتے کہ آپ تھوڑا سیٹ ہو جائے، میں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اہتمام کریں گے، ذہن بنا ہوا ہوگا، وہی جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تو پھر آدمی کو اس طرح کی سوچ بھی رکھ لے گا، اہتمام بھی کر لے گا۔ کچھ ایسا میں سے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کسی ایسی جگہ ہو جہاں فجر کی نماز نہ ہوتی ہو تو کیا ممکن ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی جمعہ کی نماز ہو، میدان کے اندر بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے۔ اصل میں جمعہ کی نماز کے لیے الگ سے شرائط ہیں کہ مثال کے طور پر حاکم وقت جو اس وقت ہوتے تھے، باشرہ ہوتے تھے اور نماز پڑھانے کے اہل ہوتے تھے، وہ پڑھائیں، یا ان کی طرف سے جو مقرر ہے وہ پڑھائے، یہ شرائط ہوتی ہیں۔ یا جو نہیں ہے حاکم وقت ایسا، اور نہ ہی اس طرح کے آج کل جیسے لوگ ہیں جو قاضی ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات سے اس طرح کے آراستہ نہیں ہوتے، تو پھر جو شہر کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے اجازت لی جائے، ورنہ پھر بہرحال علاقے کے لوگ جس کو مقرر کر لیں، جمعے کی نماز کے لیے راضی ہو جائیں تو اس کے پیچھے پھر جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کے امام کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، اس کے لیے جمعہ شرائط کس کے مقرر پیچھے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر ایک کا نہیں ہے۔ جی، اور پھر اس کے بعد ہر ایک کو وہاں پر آنے کی اجازت ہو، شہر یا فنائے شہر ہو، تو یہ شرائط الگ سے اس کی ہوتی ہیں، وہ پائی جائیں تو کسی بھی جگہ پہ جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو یا 5 نمازیں با جماعت ہوتی ہوں تو ہی اس مقام پر آپ جمعہ کی نماز پڑھا سکیں گے، ایسا نہیں۔ البتہ اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر لوگ قریب میں رہتے ہیں اور پھر وہ فجر کے اندر آتے نہیں، مسجد کو آباد نہیں کرتے، تو وہ گناہگار ہوں گے۔ مسجد کو آباد کرنا بہرحال یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ عام طور پہ جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے پلازے ہیں، مارکیٹیں ہیں، کچھ بھی، تو اس میں اب فجر میں کوئی وہاں رہائش ہی نہیں ہے، وہ بند ہوتی بالکل۔ مسجد یعنی مارکیٹ ہی 10 بجے 11 بجے یہ کھلتی ہے، تو بقیہ نمازوں کے اہتمام ہوتے ہیں، پھر مارکیٹ ہی بند۔ اسی لیے عرض کی کہ جہاں ایسا ہوتا ہو کہ لوگ رہتے ہیں قریب میں، وہ جگہ وہاں آ سکتے ہیں، اب وہ اس کو نہیں آباد کرتے تو گناہگار ہوں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اس ٹائم میں آنے دیا جاتا ہے۔ مزید کو میرا نام خان محمد ہے، میں بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اگر نہیں پڑھ سکوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک عافیت سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ دونوں ٹانگوں سے کہہ رہے ہیں معذور ہوں
تو اب قبلے کی طرف نماز پڑھنے اگر تو کوئی موجود ہے اور ان کا رخ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کروا دیتا ہے تو پھر یہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھیں اشارے سے، ورنہ لیٹ کے اشارے کے ساتھ یہ نماز پڑھیں، یعنی گردن سے یہ اس سر کے اشارے سے یہ پڑھ سکیں۔ اور اگر سر کا اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں، آنکھوں سے اشارہ کر سکتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جیسا کہ انہوں نے فون کیا، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، لیکن کنڈیشن ایسی لگتی ہے کہ بظاہر ایسا ہے کہ قبلے کی طرف ان کا رخ کوئی کر کے بٹھا سکتا ہے، تو بٹھا سکتا ہے یا ان کو لٹا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اشارے کے ساتھ ان کو نماز ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ پھر اس میں ان کو مسجد کی حاضری بھی ظاہر ہے جو بالکل معذور ہے اس طرح لازم نہیں ان کے اوپر، اگر کوئی جانا چاہتے ہیں اور زمین پر بیٹھ کر باقاعدہ یہ اگر جیسے کوئی بٹھا دیتا ہے یا خود بیٹھ جاتے ہیں اور زمین پر ہی سجدہ اور یہ سب چیزیں، تو قیام تو نہیں ہیں لیکن بقیہ چیزیں کریں گے کیا؟ بالکل کریں گے، جبکہ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ پڑھ سکتے ہو یہ، ٹھیک ہے۔ اپنی یعنی کیفیت کنڈیشن آپ کی کیا ہے؟ ایک تو ویسے ہی سمے کئی ایسے معذور تو نظر آتے ہی ہیں نا کہ جو دو ٹانگوں سے معذور ہیں، آپ چاہے وہ ویل چیئر کے ذریعے یا کسی اور طرح بھی کئی مقامات پر نظر آتے ہیں، تو اگر آپ کی بھی کیفیت ایسی ہی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود نہ خود کچھ زمین پر ہی وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، ہاتھ کا سہارا لے کر، آسرا لے کر وہ بھی آگے پیچھے اپنے آپ کو موو کر لیتے ہیں، تو ایسی کیفیت ہے تو ظاہر ہے آپ کو ان تمام تر شرائط کا خیال رکھ کے ہی نماز ادا کرنی ہے۔ جی مزید سوال۔ السلام علیکم، لاہور سے مظہر اقبال اتاری، سلسلہ دارالفتاح میں مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ حضور جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ گوشت کھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، ان مسائل کے بارے میں شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ کیا گوشت کی کوئی ممانعت ہے محرم میں یا قربانی کے گوشت کی کوئی؟ نہیں، گوشت کی تو کوئی ممانعت محرم الحرام کے اندر موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ محرم الحرام میں سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفقات تھے ان کی نیاز کی جاتی ہے۔ اہل سنت کی طرف سے بکثرت اس کا معمول ہے کہ نیاز کرتے ہیں، اور نیاز عمومی طور پر دیگر مہینوں میں تو کچھ اور بنتا ہو، بھلے بریانیاں بنتی ہوں، پلاؤ بنتے ہوں یا مختلف چیزیں بنتی ہوں، لیکن محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز ہے وہ تو اہل سنت میں یہ کھجڑا حلیم جو ہوتا ہے یہ معروف ہے ہمارے یہاں پر، اور اس کے جی اور وہ گوشت کے بغیر نہیں، وہ گوشت کے بغیر بنتا نہیں ہے، تو یہ خیال کرنا، یہ تصور رکھنا کہ جی جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر گوشت نہیں کھا سکتے، یہ تصور غلط ہے۔ قربانی کا بچا ہوا ہے وہ بھی رکھ عام طور سکتے پہ لوگ استعمال ہی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کھچڑا بناتی ہے تو اس صورت میں یہ قربانی کا گوشت استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں وہ رکھتے ہی اس لیے ہیں، اور کوئی اونٹ بھی ہوتا ہے کہیں تو اس کا بھی سنبھال کر کہ اس کا ہم نے حلیم یا کھچڑا وغیرہ جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے، تو قربانی کا گوشت بھی بہرحال استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ پنجاب میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس میں معاملہ قبرستانوں کا بڑا آ جاتا ہے کہ یعنی لوگ جب اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا ناظرین کرام جایا کریں، بارشوں کے بعد نا بالخصوص آپ قبرستان لازمی جائیں، اور قبروں کی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کچی قبریں بھی ہوتی ہیں، پکی بھی ہوں تو پکی اوپر سے ہوتی ہیں، سائڈیں اس کی کچی ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات گر جاتی ہے یا ظاہر ہو جاتی ہے، تو قبر کیا کرنا چاہیے؟ قبریں بعض ظاہر ہو جاتی ہیں، میتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ قبر کا واقعی معاملہ بالخصوص جو بارشوں کا موسم ہوتا ہے اس میں یہ بکثرت ہو جاتا ہے، اور ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے، یعنی کیونکہ عام طور پر قبرستان کی جو زمین ہوتی ہے وہ نرم زمین ہوتی ہے، تو عمومی طور پر قبریں جو جن کا عام طور پہ عام خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا وہ دھس جاتی ہیں، نیچے چلی جاتی ہیں، اور بعض اوقات کھل جاتی ہیں وہ، تو حکم شرع یہ ہے قبر کے حوالے سے کہ قبر کو کھولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا ایک غیب کا معاملہ ہے، پوشیدہ معاملہ ہے جو بندے پر ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اب جو کھل گئی ہے اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ اسے اوپر ہی سے بند کر دیں گے، جتنی کھل گئی اب اس کو اوپر سے سلیب لگائیں، اور سلیب لگا کر اوپر سے ہی اس کے مٹی ڈال دیں، یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ اسے پورا کھولیں اور اب دوبارہ اچھی طریقے سے اسے بنائیں پھر اوپر دوبارہ نئے سلیب لگائیں، تو ایسا نہیں، بلکہ جتنی وہ شہید ٹوٹی ہے، شہید ہوئی ہے،
تو اتنے حصے کو ہی آپ نے مرمت کرنا ہے، اسی کے اوپر آپ نے سلیب لگانے ہیں، اسی کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دینی ہے۔ اور میت کا جو حصہ ظاہر ہے وہ تو ہے، لیکن اب مزید اس کا بالکل انکشاف نہ نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی جلد سے جلد اسے چھپا دیا جائے۔ یہ اصل میں قبر کھولنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایک دو صورتیں ہی ہوتی ہیں کہ جس میں اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی اجازت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی دوسرے کی زمین کے اندر اس کی اجازت کے بغیر دفنا دیا، اب وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری زمین ہے، میں اس میں دفنانے کی اجازت نہیں دیتا، صحیح، یہاں سے جو ہے وہ اس کی میت ہے اس کو منتقل کریں، تو اب ضروری ہوگا کہ اس کی جگہ سے اس کی میت کو منتقل کیا جائے۔ اس طرح کی کچھ ایک صورت عمومی طور پہ فقہاء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہاں آپ جو ہے وہ قبر کو کھول کے دوسری طرف لے جا سکتے ہیں میت کو، ورنہ اس کے علاوہ قبر کھولنے کی شرعاً اجازت۔ پانی لوگ کہتے ہیں پانی آ گیا ہے، پانی اتنا آ چکا ہے، تو اس میں کیا ان کو کہیں گے پانی نکال لیا جائے یا کچھ اور؟ کیا پانی نکالنا ممکن ہو تو نکال دیا جائے، لیکن قبر کو کھولے بغیر ہی نکالیں گے، قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیں آپ، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب اس میں بندوں کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں، وہ قبر والے کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ بظاہر ہمیں قبر ایک سمپل سادی سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر کے سارے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمیں ساری یکساں نظر آ رہی ہیں، لیکن اندر کے معاملات جدا گانا ہوتے ہیں، تو وہ پانی وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ بعض اوقات اگر نہیں بھی کچھ اوپر سیٹنگ ہو سکتی تو مٹی ڈال کر جی بالکل، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ قبر کو کھولیں، بلکہ مٹی ڈال کے پورا اس کو فیل کر دیں، پورا فیل کر۔ اور لوگ جو اس کو یہ سمجھ لیں کہ مٹی ڈالیں گے تو قبر والے پہ کوئی بوجھ آ گیا، ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اصل میں نے عرض کی نا کہ یہ سارے معاملات اب غیب کے معاملات میں برزخ کے ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر اس کو کھولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اوپر سے مٹی ڈال کے بھی اس کو پر کر سکتے ہیں، مٹی ڈال کے بھی اس کو، تو جو اس کے شرعی طریقے ہیں انہی کو ہی وہ فالو کیا جائے اور اپنی من مرضی نہ کی جائے۔ بعض اوقات لوگ وہاں جا کر پوری تعمیریں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا حسان صاحب، ایک اور بات ہے، قبر کھلی، قبر کھلنے کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے ظاہر میت ہے اور میت کے مراحل تو بیان کیے ہوئے ہیں، جسم بھی گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہڈیاں ہوتی ہیں، یا بعض اوقات کچھ اور کیفیت میں دیکھ لیا۔ اب کسی میت کو ایسا دیکھ لیا تو دیکھنے والے کے لیے اب شرعی طور پر کیا حکم رہے گا؟ پہلا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی بدگمانی اس کے بارے میں نہیں کرے گا، ٹھیک، یعنی اس نے دیکھا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی جسم گل گیا ہے، اس چہرہ کالا پڑ گیا، بندر ختم ہو گیا ایک طرح کی، اب یعنی ایسی کیفیت ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسموں کو سلامت رکھا جاتا ہے، وہ نہیں رکھا گیا، اس کا جسم سلامت نہیں ہے، تو اس صورت میں بدگمانی نہیں کرنی۔ یہ اصل میں قبر کا ایک تو ظاہری معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ قبر میں جب اتریں اور میت کو رکھیں تو بسا اوقات یہ کیڑے مکوڑے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ہوتے ہیں، تو یہ وہ نعوذ باللہ کوئی عذاب کے کیڑے، نہیں کہ عذاب کے کیڑے نہیں ہوتے، یہ ویسے ہی زمین کی مخلوق ہوتی ہے کہ جو وہاں پر ہوتی ہے، وہ عذاب کے جو جانور ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، وہ پھر ایک الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، تو اب وہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں۔ یا بساؤ کا جیسا ہوتا ہے کہ یہ جو نیولے ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ قبر کو سوراخ کر دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کی مثال کے طور پہ، خاص طور پہ کتے ہوتے ہیں، یہ اس قبر کو کھول کے اس میں سے نوچ لیتے ہیں چھوٹے بچوں کی قبروں کو۔ اور بجو نام کا تو ایک مشہور جانور ہے جس کا کام ہی قبروں کو کھود ڈالنا ہے، اور جو مردار ہوتا ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، گناہ گار، فاسق و فاجر تھا، ہمیں یہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے کسی کے سامنے یہ بیان بھی نہیں کرنا کہ خاص طور پر آپ کہیں کہ جی فلاں کی قبر کھلی تھی تو اس کی قبر کے اندر ایسا ایسا معاملہ میں نے دیکھا تھا، نظر پڑ گئی تھی میری کہ اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، یا اس کا چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا، یا اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ تو نام لے کے باقاعدہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں، عاشق رسول کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طرح اس کا معاملہ ہوا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس کے لیے پھر آپ ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات اس کی طرف سے کریں، تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی عذاب کی صورت ہے بھی، اللہ پاک اس سے وہ عذاب کی صورت کو دور کر دے۔ تو یہ مسلمان کی قبر کے اعتبار سے، کھلنے کے اعتبار سے کچھ احکام تھے جس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید میرا نام اویس ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ محرم میں حلیم منانے کی کیا حقیقت ہے، اور یہ 9-10 محرم کو منا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ پورے محرم میں کسی بھی دن منا سکتے ہیں؟ جی. مسئلہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ جو حلیم بنتا ہے، اب اس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ کسی خاص جگہ سے شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ تاریخی روایات اس طرح کی کوئی مل جائے، جیسے مقام غادریہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں نے اس طرح کوئی اہتمام کیا، لیکن بالفرض نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا، مان لیا ہم نے. تو بھی کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اس طرح کی دلیل درکار نہیں ہوتی. ہر حکم کا ایک درجہ ہوتا ہے اور اسی کے لیول کی اس کی دلیل درکار ہوتی ہے. یعنی کوئی بات اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے جو لوگوں پر لازم کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا، تو پھر دلیل بھی اسی درجے کی چاہیے. نماز پڑھنی ہے، ہر مسلمان پر 5 وقتہ نماز فرض ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی واضح نصوص ہے. اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. یہ حکم دیا گیا کیونکہ یہ حکم فرض کے درجے کا ہے. وطر ادا کرنے ہیں، وہ واجب ہیں، تو اس کے درجے کی دلیل ہے کہ من لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر ادا نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو جس درجے کا حکم ہوتا ہے اسی درجے کی، اسی لیول کی دلیل ہمیں درکار ہوتی ہے. اب یہ کھچڑا بنانا نہ بنانا کسی مسلمان پر کوئی لازم قرار نہیں دیتا. ٹھیک، میں نے بنایا اچھا کیا، نہیں بنایا کوئی میرے اوپر الزام نہیں ہے. آپ نے بنایا اچھا کیا، نہیں بنایا کوئی الزام آپ کے اوپر نہیں ہے. اب آپ مجھے کہیں کہ نہیں اس کے لیے دلیل جو ہے نا وہ قرآن کی آیت چاہیے یا حدیث پاک چاہیے، تو ایسا نہیں. یہ اصول ہی نہیں ہے، یہ ضابطہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایسی بات ہوگی تو پھر تو ہر نیک کام کے اوپر دلیل طلب کی جائے گی کہ اس کے لیے قرآن و سنت سے آپ دلیل دیں. اب وہ جو قرآن و سنت کی آپ دلیل دیں گے، یا تو وہ دلیل وہ ہوگی کہ جو ایک عمومی دلیل ہوگی، جنرل دلیل ہوگی جس کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی. تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم بھی یہاں پر دلیل یہ دیں گے کہ یہ جو کھچڑا پکانا اور کھلانا ہے یہ ایصال ثواب ہے، کہ بندہ ایصال ثواب کرنے کے لیے کام کر رہا ہو. تو ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب اسی جو ایک عام حکم تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر گرین ٹی کسی نے پی تو اب کوئی کہے کہ بھائی یہ آپ نے یہ ثابت کریں، تو یہ ثابت کریں، تو یہ ثابت تو نہیں ہو سکتا اس طرح. یہ کہ ہم عام مثال دے رہے ہیں. اگر آپ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو دنیاوی مثال ہو گئی، تو بہت ساری دینی مثالیں بھی موجود ہمارے پاس ہیں. ہم پورے سلسلے اس موضوع پر کیے ہوئے ہیں اور 20 مثالیں ہم نے دی ہیں اس پر. سوال بھی حلیم ہے تو یہ بھی دنیاوی ہے نا. صحابہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو جو حلیم بنانا ہے اب یہ ہے تو دنیاوی کام جیسے کہ آپ نے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ثواب حاصل ہو. تو اب یہ بنانا کسی کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن کوئی بناتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایصال ثواب کی نیت ہے اور ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کے مختلف طریقے، مختلف ذریعے یہ احادیث کے اندر آئے ہیں اور صحابہ کے طریقے کے اندر بھی آئے ہیں، اسلاف نے اس کو اختیار کیا ہے. تو لہذا ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اسی کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ شہیدان کربلا کے لیے، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز کرتے ہوئے لوگ کھچڑا بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں. اور 9-10 محرم ہی کو بنانا ضروری نہیں ہے، پہلے بھی بنا سکتے ہیں، بعد میں بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ماشاءاللہ. کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. الٹے کپڑے پہن کر کے، نہیں کہ وہ دوپٹہ اگر کوئی خاتون الٹا پہن کر نماز پڑھ لے، یا لباس ہی ہے کوئی مرد بھی کسی نے ایسے پڑھ لیا تو کیا کہیں گے؟ الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنی نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی دنیاوی بڑے افسر کے پاس جائیں گے یا کسی بھی آپ شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں یا لوگوں کے درمیان ہی آپ جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ الٹے کپڑے پہن کر چلے جائیں. اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ کپڑوں پر کوئی دھبا نہ ہو، داغ نہ ہو، اور بلکہ سلوٹیں بھی نہ پڑی ہوئی ہوں اور کریز بالکل بنی ہوئی ہونی چاہیے. جو شلوار ہوتی ہے، پجامہ ہوتا ہے، ٹراؤزر ہوتا ہے، پینٹ ہوتی ہے، تو بالکل اس کو اہتمام کے ساتھ آپ جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ احکام الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تو پھر اہتمام ایسا ہی ہونا چاہیے. البتہ اگر کسی شخص نے الٹا کپڑا پہن کر نماز ادا کی یا الٹا دوپٹہ مثال کے طور پہ کسی خاتون نے پہنا اور نماز ادا کر لی،
تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی. مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن نماز پڑھی تو نماز ہو گئی. نماز ہو جائے گی. جی مزید سوال. محمد وزیر آزاد کشمیر ضلع حویلی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ جو قبر کو لوگ پکی کروا رہے ہیں تو کیا اس کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ جی قبر کو پکی کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں قبر کچی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کی جو قبریں ہوتی ہیں اس سے بندہ عبرت حاصل کرتا ہے، اور یہ کچی ہی ہونا بہتر ہے، یعنی ایسی کہ جس سے عبرت بندے کو حاصل ہو، کیونکہ قبروں کی زیارت کا ایک بڑا مقصد حدیث پاک کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی سائیڈوں سے اس کو پکا کرتا ہے تو سائیڈوں سے پکا کرنے میں حرج نہیں ہے. اصل جو قبر ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بندہ دفن کیا جاتا ہے، تو اس میت جہاں پر ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو پکا کرنے سے منع کیا گیا ہے. سوائے ایسی زمین ہے کہ وہاں پر کچی مٹی کے ذریعے قبر بن ہی نہیں سکتی، تو پھر اس مقام پر ایک الگ بات ہوتی ہے کہ سخت مٹی اینٹیں لگا کر اسے پکا کر دیا جائے، اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر گیلی مٹی لیپ دی جائے. ٹھیک ہے، لیکن ارد گرد کو پکا کرنا یہ ممانعت کے اندر داخل نہیں ہے، اس کو پکا کر سکتے ہیں. البتہ کچا رکھنا یہ افضل اور بہتر ہے، یہی اچھا کام ہے. اچھا، لوگ جو پوچھتے ہیں عام طور وہ اوپر سے ساری ایک بنی ہوئی ہوتی ہے، جو پکی قبر بناتے ہیں جیسے، تو سائڈوں سے بلاک رکھ کے یہ کچھ بھی اوپر سے بھی اس کو پورے سٹیپ، بعض تو بلکہ وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنی سیڑھیاں بنانی ہیں، یہ کتنے کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قبریں جو ہیں یہ زینت کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک، مقام زینت یہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سجایا جائے، سنوارا جائے. سوائے اولیاء اللہ کے جو مزارات ہوتے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، اور اس پر دلائل بھی پھر الگ سے موجود ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں. وہ پھر ایک اہمیت دل میں پیدا کرنے کے لیے، عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ جو ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک تو یہ مطلق ہو گیا، لیکن کوئی اس طرح بنا لیتا ہے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل ممانعت جو قبر کی جگہ تھی اندر اس کو کرنا، پکا کرنا، یہ ممنوع تھا. اچھا، دوسرا، لوگ خاص طور پہ محرم الحرام میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قبر کو رینیو کرنا، اس کو چونا وونا لگانا اور اس کو پکا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ محرم الحرام میں نہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں قبر کو پکا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور تفصیل میں بیان کر چکا کہ بہتر یہی ہے کہ قبریں کچی ہی ہونی چاہیے. اچھا، محرم تک انتظار کرنا یہ بھی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. یعنی اگر کبھی ضرورت ہو یا جہاں پہ بھی ہیں، بہت سے لوگ 40ویں کا انتظار کرتے ہیں کہ 40ویں سے پہلے قبر کو ہم کچھ مرمت نہیں کر سکتے، پکی نہیں کر سکتے، یہ تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. جہاں واقعی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، فوراً کر لیجئے. آپ نے تدفین کی دوسرے دن، اسی دن یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی 40 کے بعد کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھا جائے. بقیہ ڈیٹیل تفصیل تو مسئلے کی عرض کر دی گئی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھے سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.